أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہرگز اپنی نظریں اس چیز کی طرف نہ دوڑائے جس سے ہم نے ان میں سے کئی قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی میں فائدہ دیا ہے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور آپ افسوس بھی نہ کریں. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے اپنے بازو کو جھکائے رکھے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جیسی عظیم کتاب نازل کر کے بہت بڑا احسان کیا اور اپنی نعمت کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ اے پیغمبر، ہم نے مشرکین مکہ کو بڑے بڑے گھر دیے ہیں، ان کی دنیاوی زندگی کو ہم نے بڑے خوبصورت بنا دیے ہیں، ان کے پاس مال و دولت ساری چیزیں موجود ہے، لیکن آپ کبھی بھی اپنے دل میں یہ خیال نہ لائے کہ وہ اللہ کے اتنے نافرمان ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مال دے رکھا ہے. تو اے پیغمبر، یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، یہ ختم ہو جانے والی زندگی ہے، یہ باقی رہنے والی زندگی نہیں ہے، لہٰذا آپ غمگین نہ ہو. اس سے ایک سبق دیا گیا، ایک پیغام دیا گیا مومنوں کو کہ اے مومنوں، تمہارے پاس مال ہو یا نہ ہو لیکن ایمان کی دولت تمہارے پاس ہونی چاہیے. کسی دوسرے کے مال کو دیکھ کر کے تمہارے اندر حسد نہ آ جائے، تمہارے اندر اس مال کو اپنے اندر لینے کی ہوس نہ آ جائے، اس لیے تم صبر سے کام لو. وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی پیغام دیا گیا کہ اے پیغمبر، آپ مومنوں کے لیے ہمیشہ اپنے بازو کو جھکائے رکھے. جیسے کل ہم نے بتایا کہ ایک پرندہ جیسے اپنے پہلو کے اندر، اپنے بازو کے اندر اپنے بچوں کو کیسے سما لیتی ہے، ویسے ہی شفقت اور نرمی کے ساتھ آپ مومنوں سے برتاؤ کیجیے. اللہ کے نبی کو یہ پیغام ہے، لیکن ساتھ ساتھ امت کے تمام انسانوں کو بھی یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. کس بنا پر؟ وہ ہمارا ایمانی بھائی ہے. ایمانی بھائی دنیا کے کسی کونے میں، فلسطین میں کچھ ہوتا ہے درد ہمارے دل میں، ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی ہمارے دل میں درد ہوتا ہے. کیوں؟ ایمانی بھائی ہے، ہماری رشتہ داری نہیں ہے ان سے، ہماری نسب نامہ نہیں ہے، لیکن ایمان کا رشتہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں میں جو درد ہوگا، وہ درد ہمارے دلوں میں بھی ہونی چاہیے. وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اے پیغمبر آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ انی انا النذیر المبین، میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. کس بات سے ڈرانے والا ہوں؟ جہنم کے عذاب سے، اللہ رب العالمین کے وعید سے تمہیں ڈرانے والا ہوں. کما انزلنا علی المقتسمین، جیسا کہ ہم نے ان تقسیم کرنے والوں پہ اتارا ہے. کیا مطلب ہے تقسیم کرنے والوں پہ ہم نے کیا اتارا ہے؟ دیکھو، تقسیم کرنے والوں سے مراد یہ ہے کہ مشرکین مکہ اور قریش کے لوگوں نے جو اللہ کے نبی کے اوپر شریعت نازل ہوئی تھی، ان کو ان لوگوں نے تقسیم کر دیا تھا. بعض لوگ کہتے تھے یہ تو جادوگر ہے، یہ جادو کی کتاب ہے. بعض لوگ نبی کو کہتے تھے یہ کاہن ہے. بعض لوگ اس کتاب کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ کتاب جو ہے انہوں نے اپنی طرف سے گر لیا ہے. اسی لیے بڑی حکمت ہے، کوئی انسان کب گرتا ہے کسی کتاب کو؟ جب اس کا علم رکھتا ہو. جاہل اسے کیا پتا؟ کوئی انسان اگر جاہل ہو، جسے عربی زبان سے کچھ وابستہ نہ ہو، پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو، ایسا انسان کچھ گر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پڑھا لکھا نہیں بنایا تھا، تاکہ دنیا بعد میں یہ سوال نہ اٹھا دے ارے یہ تو پڑھا لکھا تھا، اس نے خود سے گر لیا ہوگا. یہ حکمت تھی اللہ رب العالمین کے جانب سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کے اوپر یہ ساری چیزیں اتاری اور آپ سے چیلنج کروایا. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اے پیغمبر دنیا انسانیت کو چیلنج کر دیجئے، اگر اس قرآن میں
ہم نے اپنے بندوں پہ جو کچھ بھی اتارا ہے اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اس قرآن جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ قرآن میں 2-3 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیلنج کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا۔ پیغمبر کی ساری زندگی مکہ میں تقریباً 53 سال رہے اور اس 40 سالہ زندگی کا حوالہ دے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا تھا کوئی کھول کر کے دکھا دے، ہم 40 سال تمہارے پاس زندگی گزارے، کوئی ایک عیب بتا دو۔ ایک انسان کہیں 40 سال گزارے، بچپن میں کوئی حرکت کیا ہوگا، بچپن میں بدماشی ہوئی ہوگی، لیکن پیغمبر اسلام سے بچپن میں بھی نہیں ہوا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو حفاظت میں رکھا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا، جب سیرت آپ پڑھیں گے تو سنیں گے، 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا آپریشن ہوا تھا، بکری چرا رہے تھے حلیمہ سعدیہ کے بچیوں کے ساتھ میں، آپ کے دل کو زمزم کے پانی سے صاف کر دیا گیا۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت ہو رہی تھی کہ کہیں آپ ان بچوں کے ساتھ مل کر کے آپ بھی کہیں عرب کے جو بچے ہوتے ہیں، بڑے لڑکپن بچے ہوتے ہیں، بڑے بدماش قسم کے بچے، تو کہیں آپ ان میں نہ آ جائیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کی بار بار حفاظت ہو رہی تھی تاکہ بعد میں اگر آپ پیغمبر بن جائے تو کوئی یہ نہ کہے ارے تم تو یہ کرتے تھے، تم نے تو یہ کیا۔ جیسے کوئی انسان ہے، ان سے گناہ ہوتا ہے لیکن بعد میں اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، بعد میں ہدایت مل جاتی ہے، ہدایت ملنے کے بعد بھی لوگ انہیں تانا مارتے ہیں، ارے یہ کیا بات کرے گا، پہلے تو یہ کرمنل تھا، لوگوں کا مال روکتا تھا، منڈاوا روڈ پہ کھڑا ہوتا تھا، آنے جانے والوں کا پیسہ چھینا کرتا تھا۔ تو یہ ایمان والوں کو تانا نہیں دینا چاہیے۔ صحابہ بھی بہت بڑے مطلب کیا بولتے ہیں، کتنے ایسے صحابہ ہیں جنہوں نے ریپ کیا تھا، بچیوں کو قتل کر کے مارا تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد وہ ڈرتے تھے اور ان باتوں کا ذکر کرتے تھے۔ اے پیغمبر، فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے اور اللہ کے نبی سے کہتے تھے اللہ کے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ایمان نہ لائے ہوتے، آپ کی وجہ سے ہم ایمان میں داخل ہو گئے، ورنہ ہم بھی ان جاہلوں کی طرح کتنے بچیوں کو درگزر کر دی۔ ایک صحابی تو آئے اللہ کے نبی سے کہ اللہ کے نبی ہم نے 8 بچیوں کو اپنے زندہ درگور کیا ہے، 8 بچیوں کو ہم نے زندہ درگور کیا ہے۔ دیکھو عرب کے لوگ بہت غیرت مند تھے اور وہ نہیں چاہتے تھے، داماد کی بڑی عزت کرتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ بیٹی ہمارے گھر میں پیدا ہو اور ہم داماد کے سامنے جھک جائے۔ جو سسر ہوتا ہے، یہ دنیا کا رواج ہے، سسر ہمیشہ جمائی کے سامنے جھک کر کے رہتا ہے کیونکہ اپنی بیٹی اس کے نکاح میں ہے، اور یہ ہمیشہ لوگ، اور داماد بھی بڑی اکڑ میں رہتا ہے، ہم اپنے سسر کو جھکائیں گے، ہم جو کہیں گے ہمارا سسر یہ غلط بات ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ وہ آپ کے والد کی طرح ہے، جیسے آپ کی بیوی کے وہ والد ہے ویسے ہی وہ آپ کے بھی والد ہو گئے، نسبی رشتہ آپ کا ان سے جڑ گیا۔ جو آپ کے دل میں اپنے والد کے لیے ادب و احترام ہے وہی احترام ان کا ہونا چاہیے۔ تو عرب کے لوگ یہ سمجھتے تھے ہم کسی کو جمائی بنائیں، یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے وہ بچوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے بچی پیدا ہوئی ہے، ان کے ساتھ کل کو کوئی غلط حرکت کرے گا، اس لیے وہ بچی پیدا کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ اگر پیدا ہو بھی جاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے، زندہ درگور کرتے تھے، زمین میں کھدائی کر کے دفن کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے اس صحابی سے کیا کہا کہ تم 8 غلام آزاد کر دو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو صحابہ بھی بڑے بڑے گناہ کیے تھے، ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو آپ تانا نہیں دے سکتے۔ الذین جعلوا القرآن عضین، انہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دیا تھا۔ ٹکڑے ٹکڑے میں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ جادو ہے، کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کاہن والی کتاب ہے، انہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ دیا تھا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے پیغمبر آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، تیرے رب کی قسم ہے ہم ان لوگوں سے ضرور قیامت کی بارگاہ میں سوال کریں گے، ان سے پوچھیں گے ان کی حرکتوں کے بارے میں۔ اما كانوا يعملون، جو کچھ بھی یہ عمل کر رہے ہیں دنیا میں، جو کچھ بھی آپ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، ان الزام کا قیامت کے دن حساب ضرور ہوگا۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اے پیغمبر آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کھول کھول کر کے سنائیے۔ بِمَا تُؤْمَرُ، جن چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے، کس بات کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع اسلام جب آیا تھا تو اللہ کے نبی چھپ چھپ کر کے دعوت دیتے تھے، توحید کی دعوت دیتے تھے، چھپ کر کے دعوت دیتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اب آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ کھول کھول کر کے بیان کیجئے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ،
اور مشرکوں سے اعراض رکھیے، مشرکوں سے منہ پھیر لیجیے، یعنی مشرکوں سے آپ کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ انا کفیناک المستہزئین، اور جو لوگ آپ کے اوپر سیٹیاں بجاتے، اللہ کے نبی جب گزرتے تھے تو چوراہوں پہ لوگ سیٹیاں بجاتے تھے، بچے کو پیچھے لگا دیتے تھے کہ ان کا مذاق اڑاؤ، سیٹیاں بجاؤ۔ جیسے آج کوئی آ جائے نابینا آپ کے محلے میں ہی آ جائے تو یہ بچے کیا کرتے ہیں، ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ نابینا ہے، وہ مجبوری انسان ہے۔ ابھی ایک نابینا آیا تھا کچھ دن پہلے، مسجد کے گیٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، اس نابینے کے ساتھ وہ نقلی پیسہ نہیں آتا، بچے انہیں پکڑا رہے تھے کہ یہ 10 کا نوٹ ہے، 10 کا نوٹ ہے۔ وہ نابینا اندر جب آیا تو ہم سے وہ ساری باتیں بتا رہا تھا کہ بچے کتنے شیطان ہیں، ماں باپ نے پیدا کر کے ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا ایسے۔ اب بتاؤ یہاں سے اس نے کیا تاثر لے کر گیا کہ یہاں کے بچے کیسی حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عذر دیا ہے، وہ خود سے تو نابینا ہوا نہیں، ہم اس کے نابینا پن کا مذاق اڑا کر کے گویا اللہ کا مذاق اڑا رہے، کیونکہ اللہ نے اسے عیب دار پیدا کیا۔ آپ کو اللہ نے آنکھ دیا، اس بات کا آپ کو گھمنڈ ہے، اس لیے آپ بغیر آنکھ والے کا آپ مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو اے پیغمبر، انا کفیناک المستہزئین، ان مذاق اڑانے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ نبی کا لوگ مذاق اڑاتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، لوگوں بچوں کو پیچھے لگا دیا کرتے تھے۔ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، جو لوگ اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارتے ہیں، فسوف یعلمون، وہ ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا، یعنی قیامت آئے گی ان کو سب کچھ کا پتہ لگ جائے گا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے پیغمبر، آپ کے دلوں میں جو تنگی ہوتی ہے، آپ جو جس بات سے ڈرتے ہیں، آپ کا دل جو تنگ ہوتا ہے، یہ لوگ جو بھی تانا مارتے ہیں ان سے آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے، آپ غم زدہ ہو جاتے ہیں، آپ کو بہت افسوس ہوتا ہے، لیکن اے پیغمبر آپ صبر سے کام لیجیے۔ دیکھو کسی بھی انسان کو ایک بار ٹارچر کرے تو ٹھیک ہے، اگر بار بار ٹارچر کیا جائے، 13 سالہ زندگی میں کوئی ایسا دن نہیں ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر نہ کیا جاتا ہو۔ 13 سال پیغمبر تھے نا مکی زندگی میں، مکی زندگی میں 13 سال پیغمبر تھے، ان 13 سالہ زندگی میں ابو لہب اور ابو لہب کی بیوی ام جمیل، کوئی ایسا دن نہ ہوتا تھا جس دن پیارے نبی کے ساتھ تکلیف نہ ہوتی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے، اونٹ کی اوجری لا کر کے آپ کے پیٹھ پہ رکھا جاتا تھا اور لوگ ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے۔ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق نہ اڑا جائے، یہ آپ کے دلوں کو غمگین کر دیتا تھا، آپ بہت تنگ دل ہو جایا کرتے تھے۔ لیکن اے پیغمبر آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے دل، آپ کو بہت افسوس ہوتا ہے ان باتوں پر، لیکن آپ ٹینشن نہ لیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، آپ اپنے رب کا حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتے رہے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور پیغمبر آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی موت آ جائے، موت آنے تک آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہے۔ آپ ان کے چکر میں آ کر کے آپ عبادت کو نہ چھوڑیں، آپ مسلسل نماز پڑھتے رہے، دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، ان کے لیے ہم کافی ہے، ان کا بدلہ ہم لے کر کے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو ان کہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔